فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. جب اعمال بگڑتے ہیں تو حالات بگڑتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا جب تم فتنوں میں گھر جاؤ گے اور بدعمالیوں میں تمہاری زندگی جکڑ جائے گی، خدا کے غضب کا تم اپنے آپ کو نشانہ بناؤ گے، تو اس زمانے کی کچھ علامتیں بتلائی دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان میں ان کئی علامتوں میں ایک علامت یہ بتائی وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَقَوْمَهُ. اس زمانے میں تم دیکھیں گے کہ لوگ بیویوں کی اطاعت کریں گے اور ماں کی نافرمانی کریں گے. یہ بدعمالیوں کا وبال اور عذاب ان کی زندگی میں آئے گا. اور آگے فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ. دوستوں کی دلداری کریں گے، باپ کے ساتھ غداری کریں گے. ان کے ساتھ بیٹھ کے ہوٹلوں میں گپ شپ میں سینکڑوں روپے اڑانا آسان ہے، اور بوڑھے باپ کو 25 روپے کی دوا لا کے دینا مشکل ہے. تو یہ حالات کی پیشن گوئی کس نے کی؟ انسانیت کے سب سے بڑے شفیق اور سب سے بڑے رحیم اور سب سے بڑے محبت کرنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. یاد رکھو جب تمہاری زندگی کا مزاج، مقصد، نیت بدل سمجھ رہے، تمہاری اولاد تمہاری ماں کے لیے عذاب بن جائے گی، تمہارے بیٹے تمہارے باپ کے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں گے، تمہاری زندگی ایک دوسرے کے لیے مصیبت بن جائے گی. اور جب ایمان پر اور اعمال پر اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر کے چلو گے، اے اللہ میں نے آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہوں، اللہ کہیں گے بندے میں تجھے اپنا بنا لیا. جب تجھے اپنا بنا لیا تو پوری کائنات میں تیری چلے گی، اور تیری دعاؤں پر فیصلے ہوں گے، تیری نیتوں پر لوگوں کے دلوں کو بدلا جائے گا. اب یہ سارے حالات اللہ اپنی قدرت سے ظاہر کر کے دکھلائیں گے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اندر مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو یا بوڑھے ہوں، وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہماری زندگی اللہ کی مرضی سے ہٹ تو نہیں گئی. قدم قدم پر اللہ کی مرضی کو پہچاننا اور اللہ رب العزت کو ماننا اور ان کی بڑائی کو تسلیم کر کے چلانا، پورے گھرانے کی زندگی کے اندر یہ چیز موجود تھی. عورتیں اپنے گھروں کے اندر ہیں، اگر کوئی کمی آتی تو یہ دیکھتے تھے پہلے اپنے اعمال کو ٹٹولو. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مزاج یہ بنایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کو ہمارے آقا نے یہ تربیت دی کہ اے علی اگر تمہاری سواری تمہارے قابو سے بے قابو ہو جائے اور تمہارے قبضے سے نکل جائے تو فوراً اپنے اعمال کو ٹٹولنا کہ میرا کون سا عمل بگڑ گیا جس کے نتیجے میں سواری بے قابو ہو گئی. تو سواری بے قابو ہو گئی تو اعمال دیکھنے کو کہا. آج اولاد بے قابو ہو گئی، گھر بے قابو ہو گیا، میاں بیوی کی زندگیاں بے قابو ہو گئی، یہاں تک کہ ہماری نگاہ بے قابو ہو گئی، جدھر چاہے پڑ جا رہی ہے. زبان بے قابو ہو گئی کہ جو چاہے بول رہی ہے، کان بے قابو ہو گئے کہ جو چاہے سن رہے ہیں، اور پھر بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری زندگی کی پریشانی کا سبب کیا ہے. حالانکہ اسباب کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتلائے. اگر اعمال بن گئے تو تمہاری زندگی بن جائے گی، اور اعمال بگڑ گئے تو تمہاری زندگی بگڑ جائے گی. اگر اعمال بنتے ہیں تو اللہ پاک پھر بگڑی ہوئی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اونچائی بلندی تک پہنچاتے ہیں، اور اعمال جب بگڑتے ہیں تو بنی بنائی زندگی کو اجاڑ دیتے ہیں. اب یہ جب زندگیاں بنی تھی تو ایسی بنی تھی کہ جنگل کے اندر شیر کو دیکھ کر خوف نکل گیا تھا. ایک اللہ کا ڈر ہے تو پھر اب کسی چیز کے ڈر سے اللہ پاک کر دیے. اب نہ شیر کا ڈر ہے نہ درندے کا ڈر ہے. اب تو یہ کہ ہم بیٹھے ہیں، اگر ایک چھپکلی یا چوہے کا بچہ دوڑ گیا تو 10 آدمی اٹھ جائیں گے اپنی جگہ سے، ارے یہاں کچھ ہو گیا، یہاں کچھ ہو گیا، کیا ہو رہا. تو اس لیے کہ ہماری زندگی کا مزاج وہ نہیں رہا جو مزاج پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا تھا. اور جب یہ امت اس مزاج پہ چلی تو صحابہ کیا، بڑے بڑے اولیاء اللہ کیا، علماء ربانیین کیا، ان کی زندگی کے اندر یہ ملتا ہے کہ یہ بڑی بڑی چیزوں سے بالکل بے فکر تھے. ارے بھئی اللہ کو راضی کرنا ہے، 2 روز کی زندگی ہے، سیدھی سادھی گزارنا ہے، اس دنیا کی چیزوں کو اصل بنانا نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ نے اپنا کھانا چھڑا دیا، اپنا پینا چھڑا دیا، تاکہ بتا دیا کہ تمہاری تربیت ہو کہ کھانا اصل نہیں ہے،
بلکہ ہمارا خوش ہونا اصل ہے. اے اللہ اگر آپ بھوک میں خوش ہوتے ہیں تو میں کھانا چھوڑ کے خوش کرنے کے لیے تیار ہوں, اور آپ پیاس میں خوش ہوتے ہیں تو میں پانی پیے بغیر اپنی زندگی گزارنے پہ تیار ہوں. روزے دار کی زندگی میں تربیت کا سامان اللہ نے دیا تاکہ پتا چلے کہ میں اپنی مرضی پہ جینے والا حیوان نہیں ہوں, میں آپ کی مرضی پہ چلنے والا سچا بندہ ہوں. بندگی کی شان یہ کہ اللہ کی مرضی پہ چلے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس شیر کا کان پکڑ کر میں نے یہ کہا کہ اے شیر تو بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق میں ہوں, اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں, اللہ کے راستے میں نکلا ہوں, ساتھیوں سے بھٹک گیا ہوں, تجھے میں اللہ کی طرف سے حکم دیتا ہوں کہ تو میری رہبری کر دے اور راستہ بتا دے. فرمایا اتنا کہہ کے میں نے اس کا کان چھوڑا تو وہ بالکل دم ہلاتے ہوئے پالتو کتے کی طرح نیچے منڈی کر کے چلنے لگا, اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اب وہ جھاڑیوں میں انسانوں کی بو سونگتا, کبھی ادھر سونگتا کبھی ادھر سونگتا, یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے ایک راستے پہ آ کے اپنا سر رگڑنے لگا. گویا یہ بتلایا کہ اے اللہ کے بندے اس راستے پہ بڑھ جا تو اپنے ساتھیوں سے مل جائے گا. میں آگے بڑھا تو میرے ساتھی کھڑے تھے, وہ مجھے دیکھتے ہی لپٹ گئے اور خوشی کے مارے میں وہ بغلگیر ہو گئے اور پوچھا کہ ارے سفینہ تم کہاں بھٹک گئے تھے, کدھر تم چلے گئے تھے؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا, میں ایسا بھٹک گیا. پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ کی مدد آئی. کہا اللہ کی مدد کیسے آئی؟ تو اللہ نے ایک شیر بھیج دیا, یعنی شیر بھیج دیا تو اللہ کی مدد آ گئی. اور آج کیا ہے, انسان کو انسان مل گیا, ارے سنبھل کے رہنا بھائی, مجمع ہے, جیب سنبھالو, پیٹ سنبھالو, چیزیں سنبھالو. اب جیب کترے جاتا, اب ہاتھ کی چیز لٹ جاتی, اب یہ ہو جاتا. اب انسان انسان سے گھبرا رہا, یہ بدعمالیوں کے نتیجے میں. اور جب یہ تھا کہ جنگل کے درندوں سے بھی یہ انسان خوش تھا کہ بھئی یہ بھی ہماری رہبری کریں گے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے ہمارے زیر اثر کیا ہے, ہمارے زیر تابع بنایا ہے. تو میرے دوستو اس دنیا میں اعمال وہ ہیں اللہ ڈھیل دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں ادھر غلط دیکھے ادھر آنکھ چھین لیے, ادھر اللہ اکبر کی آواز آئی اور ہم مسجد میں داخل نہیں ہوئے اور ہمارے گھٹنے اکڑ گئے, اور ادھر جھوٹ بولے اور ادھر زبان کٹ گئی. اگر ایسا ہوتا تو ہر آدمی پیدائشی طور پہ دیندار بن جاتا. ارے بھائی نیچے دیکھ کے چلو, ٹھوکر کھا جائیں گے پرواہ نہیں, لیکن غلط دیکھیں گے تو عمر بھر کے لیے اندھے ہو جائیں گے. اب اللہ نے اس دنیا میں سارا بدلہ نہیں رکھا, بدلہ آخرت میں رکھا. دنیا میں ڈھیل دی, البتہ ڈھیل دیتے دیتے ان بطش ربک لشدید. قرآن پاک میں فرماتے ہیں جب تک ہم ڈھیل دینا دیتے ہیں اور جب ہم پکڑ کرتے ہیں تو بے شک تمہارے رب کی پکڑ اتنی شدید ہے کہ پھر رب کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. ڈھیل قارون کو بھی دی, ڈھیل فرعون کو بھی دی, لیکن جب اللہ نے پکڑا تو قارون کو دھسا دیا, فرعون کو ڈبو دیا. اب کوئی طاقت ان کو بچانے والی دنیا میں نہیں رہی.